السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا سوال بھائی صاحب نے بھیجا ہے۔ پہلے تو مائی رابعہ بصری قدس اللہ سر عزیز کے بارے میں تھا کہ وہ ساری رات عبادت کرتی تھیں اور سوتی نہیں تھی اور دن کو روزے رکھتی تھی، اس بارے میں تھا۔ تو آج انہوں نے ان پر یہ نیا الزام لگا دیا کہ ان کی شادی ہوئی تھی، پھر وہ بیوہ ہو گئی تھی، خوبصورت نہیں تھی، بھانج ہو گئی تھی، اس لیے ان کی شادی نہیں ہوئی، کسی نے ان کو قبول نہیں کیا۔ بھائی یہ سراسر الزام ہے، جھوٹ ہے۔ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جھوٹے آدمی کے لیے یہ کافی ہے، اس کے جھوٹا ثابت ہونے کے لیے، کہ وہ جھوٹی بات سنے اور آگے پھیلا دے اس کی تصدیق کیے بغیر۔ کوئی بھی بات آپ سنتے ہیں تو اس سے پوچھیں بھائی یہ کس کتاب سے آپ نے پڑھی ہے، کیونکہ دین جو ہے سب آج کل لکھا پڑھا ہے، کتابوں میں سب کچھ ملتا ہے، کتاب کے سوا کوئی بات کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے۔ اب اس نے کہاں سے سن لیا؟ کیا مائی رابعہ بصری کے دور میں وہ تھا کہ ان سے سن کر آیا ہے؟ تو یہ تو الزام ہے، تو الزام کی سزا اسلام میں 100 کوڑے ہیں۔ سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں، اور سنی سنائی بات جو جھوٹی ہو اس کو آگے نہ پھیلائیں۔ تو یہ ان کا جو پورا ذکر ہے، یہ تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطار قدس اللہ سر العزیز بزرگوں کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے 55 صفحے پر کہ جب آپ سے نکاح نہ کرنے کی وجہ دریافت کی گئی، یعنی مائی رابعہ بصری قدس اللہ سر العزیز سے جب یہ دریافت کیا کہ آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا، تو جواب دیا کہ 3 چیزیں میرے لیے وجہ غم بنی ہوئی ہیں، اگر تم یہ غم دور کر دو تو میں نکاح کر لوں گی اور مجھے یقین ہو جائے۔ اول یہ کہ کیا خبر میری موت اسلام پر ہوگی کہ نہیں، دوم یہ کہ روز محشر میرا اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ہوگا یا الٹے ہاتھ میں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محشر میں جنت میں ایک جماعت کو دائیں طرف سے اور دوسری کو بائیں طرف سے داخل کیا جائے گا، تو نہ جانے میں کن لوگوں میں ہوں گی، میرا شمار کس جماعت میں ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ سرکار پھر یہ جواب تو ہمارے پاس نہیں ہے، ان تینوں باتوں کا جواب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، ہم آپ کو یقین نہیں کرا سکتے کہ آپ کا خاتمہ اسلام پر ہوگا یا آپ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے تو آپ کا شمار کس جماعت میں ہوگا، دائیں طرف سے داخل ہونے والوں میں یا بائیں طرف میں داخل ہونے والوں میں۔ ہم اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے اور آپ کی تسلی نہیں کرا سکتے، کیونکہ ہم خود بھی نہیں جانتے اس بارے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ تو اللہ کے ولی جانتے ہوں گے یا اللہ کے نبی جانتے تھے۔ تو پھر آپ نے فرمایا، مائی رابعہ بصری قدس اللہ سر عزیز نے فرمایا کہ جس کو اتنے غم ہوں تو اس کو نکاح کی کیا تمنا ہو سکتی ہے، تو اب میں نکاح کا کیا شوق کروں کہ جب مجھے یہ 3 غم کھا رہے ہیں تو میں نکاح نہیں کر سکتی۔ انہوں نے بھائی نکاح کیا ہی نہیں، یہ نہیں کہ ان کو کسی نے قبول نہیں کیا یا وہ بدصورت تھیں، یہ سب الزام ہے۔ نہ وہ بیوہ تھیں، نہ بدصورت تھیں، خوبصورت تھیں، اور انہوں نے نکاح خود نہیں کیا۔ یہ جو انہوں نے 3 وجہ بتائی ہیں کہ اس وجہ سے میرے اندر یہ خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی، ہر وقت اس غم میں لگی رہتی ہوں اور مجھے نہیں سوچتا کہ میں نکاح کروں، یہ مجھے کبھی خیال ہی پیدا نہیں ہوا۔ تو اس طرح سنی سنائی بات آگے مت کریں، جو بھی جس سے سنتے ہیں اس کو بولیں بھائی یہ آپ نے کس کتاب سے دیکھا ہے۔ تو کیونکہ پہلے جو بھی بزرگوں کے حالات ہیں یا کوئی بھی حالات ہیں جو گزرے ہوئے زمانے کے ہیں، تو وہ پھر اس نے کسی کتاب سے ہی پڑھے ہوں گے نا۔ تو اس طرح الزام نہیں لگانا چاہیے کسی پر بھی، کسی کتاب کا حوالہ اگر کوئی نہیں دیتا تو اس بات کو ادھر ہی چھوڑ دیں۔ اللہ رسول حقیقت کو سمجھنے کی توفیق